بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان۔ حضور کی خدمت میں عقیقہ کی نسبت سوال ہوا کہ کس دن کرنا چاہیے۔ فرمایا 7ویں دن، اگر نہ ہو سکے تو پھر جب خدا تعالیٰ توفیق دے۔ ایک روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ 40 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ایسی روایات کو نیک ظن سے دیکھنا چاہیے جب تک قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہوں۔ مسجد کے ستونوں کے درمیان نماز کے وقت کھڑے ہونے کا ذکر آیا کہ بعض احباب ایسا کرتے ہیں۔ اس پہ فرمایا کہ اضطراری حالت میں تو سب جائز ہے، ایسی باتوں کا چنداں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق خلوص دل کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، ان باتوں کی طرف کوئی خیال نہیں کرتا۔ 26 جنوری 1908 ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور نے اپنی تقریر جلسہ سالانہ میں فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کا وقت قریب ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ کچھ سالوں کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن میں بھی ہے اقتربت الساعۃ سورہ قمر آیت 2 اور ایسی دیگر آیات، پس سمجھ سکتے ہو کہ قریب کے کیا معنی ہیں۔ قرب الساعہ کے جو نشانات تھے وہ تو ظاہر ہو چکے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ہولناک واقعہ پیش آتا تو فرماتے کہ قیامت آ گئی۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ حضور کا الہام تھا 27 کو خوشیاں منائیں گے، 27 ماہ پو کو بارش ہو گئی اور لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ فرمایا یہ تکلفات ہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ خدا کا وہ نشان ہوتا ہے جو دل بول اٹھے، بلکہ دشمن بھی کہہ دیں کہ یہ بات پوری ہو گئی۔ گو دشمن کا اقرار زبان سے محال ہے، مگر تاہم نشان وہ ہوتا ہے جو اپنی عظمت سے روب ڈال دے۔ پھر فرمایا جو خط آتا ہے میں اسے پڑھ کر اس وقت تک ہاتھ سے نہیں دیتا جب تک دعا نہ کر لوں کہ شاید موقع ملے یا یاد نہ رہے۔ مگر دعا دو قسم کی ہے، جو اس کوچے میں داخل ہوئے وہی خوب سمجھتا ہے، ایک معمولی، ایک شدت توجہ سے، اور یہ آخری صورت ہر دعا میں میسر نہیں آتی۔ سوز اور قلب کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں۔ کوئی مخلص ہو تو اس کے لیے خود ہی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک شخص جو ہماری جماعت میں داخل ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مگر مذکورہ والا حالت ہر ایک کے لیے میسر نہیں آتی، یہ اختیاری بات نہیں۔ پر جسے جوش دلانا ہو وہ زیادہ قرب حاصل کرے۔ دعا دو قسم ہے، ایک تو معمولی طور سے، دوم وہ جب انسان اسے انتہا تک پہنچا دیتا ہے، پس یہی دعا حقیقی معنوں میں دعا کہلاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی مشکل پڑنے کے بغیر بھی دعا کرتا رہے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کے کیا ارادے ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے۔ بس پہلے سے دعا کرو تو اب بچائے جاؤ۔ بعض وقت بلا اس طور پر آتی ہے کہ انسان دعا کی مہلت ہی نہیں پاتا، پس پہلے اگر دعا کر رکھی ہو تو سارے وقت میں کام آتی ہے۔ پھر فرمایا جب انسان مکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ خدا تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے۔ مکر کا مقابلہ مکر کرے جب ہی بات بنتی ہے۔ نادان مکر کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ مکر اس باریک تدبیر کو کہتے ہیں جو خبیث آدمی کے دفع کے لیے کی جائے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنا نام خیر الماکرین رکھا۔ آل عمران آیت 55۔ فرمایا جب لوگ حد سے زیادہ دنیا میں دل لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، تو انہیں متنبع کرنے کے لیے عذاب نازل ہوتا ہے۔ دیکھو طاعون کیسی تباہی ڈال رہی ہے، ایک کو دفن کر کے آتے ہیں تو دوسرا جنازہ تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ بت پرستی، انسان پرستی، مخلوق پرستی کی سزا آخرت میں ہے، مگر شوخیوں، بدمعاشیوں، ظلم و تعدی، غفلت اور اہل حق کو ستانے اور دھوکہ دینے کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔ نوح کے وقت جو عذاب آیا
اگر خدا تعالیٰ کے رسول کو نہ ستاتے تو وہ عذاب نہ آتا۔ یہ شوخی پر اس لیے عذاب آتا ہے کہ ایک چور دوسرا چتر، دنیا دارالمکافات نہیں، اس میں 10 بدس سزا صرف اسے ملتی ہے جو بدمعاشی کرے، جو شراوت کے ساتھ گناہ میں گرفتار ہو تو اس کی سزا آخرت میں ہے۔ اور اب جو دنیا میں عذاب آیا تو اسی لیے کہ دلیری، شوخی، شرارت حد سے بڑھ گئی، ایسی کہ گویا خدا ہے ہی نہیں۔ طاعون نے اس قدر سخت بربادی کی مگر ابھی ان کے دلوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ پوچھو تو ہنسی ٹھٹے میں گزار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ معمولی بیماری ہے، گویا خدا کی قضاء و قدر سے منکر ہیں۔ بے شک یہ بیماری ہے مگر انہی بیماریوں سے عذاب آیا کرتا ہے۔ یہودیوں پر جب یہ وبا پڑی تو خدا تعالیٰ نے اسے عذاب فرمایا۔ یاد رکھو کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے انہی بیماریوں کو شدت و کثرت میں بڑھا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی بے یقینی کی یہ علامت ہے کہ عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ رحیم ہے، سزا دینے میں دھیما ہے، مگر یہ لوگ یاد رکھیں کہ جب تک وہ وقت نہ آئے گا کہ پکار اٹھیں، اب ہم سمجھے یہ عذاب ہٹنے کا نہیں۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم بارہا دفعہ بتا چکے ہیں، یعنی تضرع و انابت اللہ۔ 3 فروری 1908 فرمایا خدا تعالیٰ کے معمور پر ایمان لانے کے ساتھ ابتلا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ کیا لوگوں نے سمجھا کہ چھوڑے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ گویا ایمان کی شرط ہے آزمایا جانا۔ صحابہ کرام کیسے آزمائے گئے؟ ان کی قوم نے طرح طرح کے عذاب دیے، ان کے اموال پر بھی ابتلا آئے، جانوں پر بھی، خیش و اقارب پر بھی۔ اگر ایمان لانے کے بعد آسائش کی زندگی آ جاوے تو اندیشہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان صحیح نہیں، کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے کہ مومن پر ابتلا نہ آئے۔ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے کہ مومن پر ابتلا نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جب اپنی رسالت پر ایمان لائے تو اسی وقت سے مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عزیزوں سے جدا ہوئے، میل ملاپ بند کیا گیا، ملک سے نکالے گئے، دشمنوں نے زہر تک دے دیا، تلواروں کے سامنے زخم کھائے، آخر عمر تک یہی حال رہا۔ پس جب ہمارے مقتدا و پیشوا کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر اس پر ایمان لانے والے کون ہیں جو بچے رہیں؟ ایسی ابتلا جب آویں تو مردانہ طریق سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ابتلا اسی واسطے آتے ہیں کہ صادق جدا ہو جائے اور کاذب جدا۔ خدا رحیم ہے مگر وہ غنی اور بے نیاز بھی ہے۔ جب انسان اپنے ایمان کو استقامت کے ساتھ مدد نہ دے تو خدا تعالیٰ کی مدد بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ بعض آدمی صرف اتنی سی بات سے دہریہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا لڑکا مر گیا یا بیوی مر گئی یا رزق کی تنگی ہو گئی، حالانکہ یہ ایک ابتلا تھا جس میں پورا نکلتے تو انہیں اس سے بڑھ کر دیا جاتا، اور اس کی تنگی سے پراگندہ دل ہونا مومن کا کام نہیں، متقی کا شیوا نہیں۔ یہ جو پراگندہ روزی، پراگندہ دل کہتے ہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ جو پراگندہ دل ہو وہ پراگندہ روزی رہتا ہے۔ اور اول تو صادقوں کے سوانے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے تئیں پراگندہ روزی بنا لیا، کیونکہ حضرت ابو بکر تاجر تھے، بڑے معزز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سب کو دشمن بنا لیا۔ کاروبار میں بھی فرق آ گیا، یہاں تک کہ اپنے شہر سے بھی نکلے۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ سچا تقوی ایسی چیز ہے جس سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور کل پراگندگیوں سے نجات ملتی ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر تہمتیں دیتے ہیں۔ تمام انبیاء و راست بازوں کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں۔ انسان جو حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ توکل میں کمی ہوتی ہے، صدق کے قدم نہیں ہوتا۔ صحیح طور سے مومن معلوم کرنا مشکل ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے میں صالح ہوں، زاہد ہوں، مگر خدا کے نزدیک وہ بدکار ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں میں برے سمجھے جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی صالح ہیں۔ دیکھو ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا سمجھا مگر اللہ کے نزدیک آپ سرور کائنات تھے۔ ابو جہل کو آپ کے برے ہونے پر یقین تھا
کہ اس نے مبالغہ کر لیا اور کہا اللہم من کان افضل للقوم واقطع للرحم فعالک اليوم. معلوم ہوتا ہے اسے پکا یقین تھا جبھی تو یہ کلمات کہے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے فعلی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ صادق اور پاک باز کون ہے اور کاذب اور بدکار کون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. سورہ ملک آیت 11. علم صحیح اور ایک عقل سلیم یہ بھی خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں. جس میں شقاوت ہو اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھتا ہے.